लो जी हाँ भाई, तो I think I'm live now. There's 17 of you here. Comments भी on है, तो chat में बात करते हैं. It's a stream of consciousness conversation. मैं सोचा आज काम से ज़रा जल्दी फारिग हो गया था, तो आपसे बात की जाए कि ट्रिप हुई, कैसी हुई, क्या देखा, और क्या कुछ सीखने को मिला इंडिया में जाके. तो क्या बात है. let me see. Can you all hear me? आ रही आवाज. ये लाइव सेशन किया. I think you can. आवाज अगर मेरी आ रही है, if you're on the live stream, just let me know that you can hear me. Let me see. Can you hear me? Okay, you can hear me. All right. So we'll begin. Mic का मैं check कर रहा था. I'm using YouTube live directly after a long time, तो थोड़ा टाइम लग रहा था समझने में. तो भाई अच्छा, मैं इंडिया गया पिछले कुछ दिनों से इंडिया में था. आई वॉज इन दिल्ली से शुरुआत किया, और दिल्ली से शुरुआत करते करते जो है वो पहले हम आगरा गए, आगरा से फिर राजकोट, राजकोट से विया बॉम्बे वी वेंट टू गोवा. गोवा में 2 दिन के बाद जो है वो एंडेड अप इन बॉम्बे, और फिर बॉम्बे से दुबई हम रवाना हुए. तो उसके बाद कराची गए. तो अच्छा भाई, एक सवाल आया, एनी सजेशन फॉर वर्किंग मिडिल क्लास इन पाकिस्तान. भाई ये कॉन्वर्जेशन मिडिल क्लास की नहीं है. दिस कॉन्वर्जेशन इज अबाउट माय ट्रिप टू इंडिया एंड व्हाट आई सॉ. तो उसके बारे में बाद में करेंगे, बट एनी क्वेश्चंस एज आई टॉक प्लीज कीप देम कमिंग. तो अच्छा, दिल्ली से आगरा जब हम गए, तो पहले तो आप जब दिल्ली में आते हैं तो डायरेक्टली जो है उस वक्त मौसम भी बड़ा अच्छा था, फरवरी का महीना था. तो पहले तो G20 की साइंस जो है वो हर जगह इंडिया में आपको नजर आती है. चाहे आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां से शुरू होते होते राजकोट के अंदर भी, ताजमहल के पीछे भी, हर जगह जो है वो G20. तो मुझे तो पहले कोई इंडियन बताए कि भाई ये क्या कहते हैं, G20 के स्टिकर्स और पैम्फलेट्स वगैरह का ठेका किसको मिला. उसने बड़े अच्छे पैसे बनाए, जिसको भी मिला. बट एनीवेज दैट्स डिसाइड्स द पॉइंट. The infrastructure, I think that was a big और मैं दिल्ली पहले जा चुका हूँ, तो obviously दिल्ली में you see it कि infrastructure है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, development है. But one thing जो मैं पाकिस्तानी audiences को काफ़ी बताता हूँ कि women workforce की मैं बात करता हूँ पड़ोस पे काफ़ी, कि ख़वातीन जब तक workforce में नहीं होंगी, मर्दों के साथ काम नहीं करेंगी, तो you're not going to develop. Your development trajectory is always going to be stunted. And in India you see more inclusion, and you see more inclusion in the sense कि अगर आप दिल्ली में भी, राजकोट में भी, या बॉम्बे में भी, या गोवा में भी, आप अगर सड़क पे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और वहाँ पे कोई काम चल रहा है कि फुटपाथ पे पेंटिंग हो रही है या कोई कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम हो रहा है, तो आपको वहाँ 3-4 मर्द अगर नजर आएंगे, तो उन 3-4 मर्दों में एक औरत भी नजर आएगी जो या तो सीमेंट मिक्स कर रही है, या शी इज लेइंग डाउन ब्रिक्स, और शी इज पेंटिंग समथिंग. बॉम्बे में आपको ट्रैफिक वार्डन्स वुमेन नजर आएंगी काफी सारी. इसी तरह राजकोट में, जो कि क्या कहते हैं, इट्स थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट, जो इंडियंस हैं वो करेक्ट करते हैं, 3rd और 4th लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात. वहाँ आपको murals नजर आएंगे to educate women, to empower women. You will see women all over in India driving scooters. तो वो आपको एक तरह से नजर आता है as somebody who's grown up in Pakistan, as a big contrast compared to Pakistan is how many women are part of the workforce. In fact, जब हम बॉम्बे में थे, तो एक चीज़ जो देखने को मिली in particular वो थी कि जब आप शॉपिंग करने बुटीक्स में या लोकल स्टोर्स में या दर्जियों के पास देखते थे दुकान में, तो आपको वहाँ औरतें काम करते हुए नजर आती थी. इन कंपैरिजन इफ यू गो टू ज़ैनब मार्केट इन कराची फॉर एग्जांपल, तो, और मैं कराची से कह रहा हूँ कि बॉम्बे लार्जेस्ट सिटी, कराची लार्जेस्ट सिटी, मोर डाइवर्स, मोर इन सेंस, मोर ओपन इन दैट सेंस. आपको कराची में भी इतनी ख्वातीन काम करते हुए नजर नहीं आएंगी. तो यू विल सी दैट डिफरेंस ओवर देयर. अच्छा, तो अब दिल्ली के अंदर वहाँ से ताजमहल जाने का जो रास्ता था, इट्स पार्ट ऑफ द यमुना हाईवे एक्सप्रेसवे. तो एक्सप्रेसवे मैंने बड़ी अच्छी चीज़ नोटिस की
وہ یہ تھی کہ ہم جب جا رہے تھے تو میرا جو ڈرائیور تھا ہی واز کوائٹ اپسیٹ. ایک دفعہ ٹول پہ روکا, دوسری دفعہ روکا, وہ کیش دے رہا تھا اور اس کا جو ایزی ٹیگ تھا, فاسٹ ٹیگ کہتے ہیں اس کو انڈیا میں میرے خیال میں, وہ نہیں چل رہا تھا. ہی گاٹ ویری اپسیٹ. تو میں نے اسے تیسری دفعہ پوچھا بھائی اتنا مطلب ٹھیک ہے کیش پہ تھوڑا اور رکنا ہے, تھوڑے چینج کے لیے جلدی تو ہمیں نہیں ہے, تو کیوں تم اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ اس نے کہا سر غصہ اس لیے ہو رہا ہوں کہ جو کیش ہے اس کا ٹول از 2x دیٹ آف ڈیجیٹل پیمنٹ. تو میں نے لگایا ہوا ہے کارڈ, اس پہ وہ لوڈ کرنا تھا, اس نے لوڈ نہیں کیا صبح. تو وہ لوڈ کیونکہ اس کے ساتھ جو کام کرتا ہے شخص, اس نے لوڈ نہیں کیا, تو اس کو خوشی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیوں 2x دوں. تو all of the highways, and I found out in India, have been digitized in that sense کہ it's mandatory to have fast tags in your car. اور آپ کی گاڑی میں اگر فاسٹ ٹیگ نہیں ہے تو یو پے 2x. تو ٹھیک ہے, آگے گئے, تاج محل پہنچے. اب تاج محل جب پہنچے آگرہ کے اندر, تو پہلی بات تو یہ بھائی آگرہ کے اگر کوئی لوگ سن رہے ہیں تو بھائی آپ لوگ گاڑی ویسے ہی چلاتے ہیں جیسے کراچی میں لوگ پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتے ہیں. ایک کوئی ون وے سے آ رہا ہے, کوئی دوسرے ون وے سے آ رہا ہے, کوئی مطلب ہارن بجا کے سائڈ سے جا رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل والا غلط اوورٹیک کر رہا ہے. ایسے لگ رہا تھا کہ بھائی کراچی میں ہی چلا رہے ہیں. دہلی میں پھر بھی بیکاز دیر از مور ٹریفک, تھوڑے رولز زیادہ فالو کیے جاتے ہیں, تو اٹ وازنٹ ایز بیڈ. مطلب ٹریفک وہی, ہم چاہے انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, بنگلہ دیش میں ہو, دیسی چلاتے گاڑی ایک ہی طرح کی ہیں. ہیوسٹن میں بھی اب تو ایسا ہو گیا. جب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا تو آگرہ میں واز ویری سملر ٹو کراچی ان دا ٹریولنگ, کیا کہتے ہیں, ٹریفک چلانے والا. اور ہاں ہارن تو بجتے رہتے ہیں, جیسے بنسل بھائی نے یہاں کہا کہ بھائی ہارن تو کمیونیکیشن کا طریقہ ہے کہ 3-4 طرح کے الگ الگ ہارن بجتے ہیں. لیکن جب تاج محل پہنچے تو پہلے تو وہاں اس کا جو ایریا تھا اٹ واز ویری ویل آرگنائزڈ کہ آپ کا ایک پارکنگ لاٹ ہے, آپ اس سے آگے گاڑی جا نہیں سکتی, آپ نے اترنا ہے. وہاں سے ایک الیکٹرک گاڑی ہے جو آپ کو آگے لے جا سکتی ہے 20 انڈین روپے دے کے, یا آپ پیدل جائیں. تو وہاں مجھے گائیڈ ملا. تو پہلے میں سوچ رہا تھا یار گائیڈ جو ہے وہ چونا لگائے گا یا کچھ نہ کچھ ہوگا. تو پھر اس نے مجھے اپنا QR کوڈ دکھایا. اس نے کہا نہیں ہمارا یہ ریٹ ہے اور آپ کے ساتھ میں چلوں گا, آپ کو دکھاؤں گا, اور یو نو اٹس اے لیجٹ آرگنائز تھنگ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس پیسے ہیں, چلتے ہیں آگرہ تاج محل دیکھنے. تو اس نے کہا آپ کے پاس ای ٹکٹ ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی ای ٹکٹ نہیں ہے, کیش ہے اور کیش دے کے چلیں گے. اس نے کہا بھائی کیش کی لائن میں کیا لگو گے, آؤ میں تمہیں وینڈر کے پاس لے کے جاتا ہوں, تمہیں ای ٹکٹ کرا دیتا ہے. تو وہاں ایک چھوٹا سا اسٹال تھا, جیسے پاکستان میں یا کہیں بھی ساؤتھ ایشیا کے ملک میں آپ اگر کورٹ کے پاس جائیں تو آپ کو فارم لکھنے والے لوگ ملتے ہیں. تو ویسے ایک بندے نے اپنا اسٹال لگایا ہوا تھا, 3-4 اس کے پاس فون پڑے ہوئے تھے اور QR کوڈس تھے. تو اس نے کہا اچھا ٹکٹ چاہیے اتنے کی ہوگی. اس نے اپنا فون کھولا, میری ڈیٹیلز ڈالی, میری وائف کی ڈیٹیلز ڈالی, اور پھر کہتا ہے کہ اچھا بھائی اتنے پیسے ہو گئے. تو میں نے اس کو کیش دیا, اس نے ڈیجیٹل پیمنٹ کر کے جو ہے وہ ٹکٹ خریدی, اور پھر مجھے کہتا ہے اپنا واٹس ایپ نمبر دو. تو اس نے مجھے اپنی ای ٹکٹ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ای ٹکٹ بھیج دی QR کوڈ کے ساتھ. تو ہم آگے گئے لائن میں, سارے سیکیورٹی جو چیکس تھے وہاں پہ, QR اسکینرس تھے, ان سب نے میرا اسکین کیا, وائف کی ٹکٹ اسکین کی, اور ہمارا جو گائیڈ تھا اس کا QR کوڈ اسکین کیا تاکہ ریکارڈ میں آ جائے کہ بھائی اس کی دہاڑی آج لگ چکی ہے. ٹور کیا, ٹور بڑا زبردست. آئی مین اٹس یو نو یو تھنک کہ تاج محل تصویروں میں دیکھنے کا ہوتا ہے. اچھا بھائی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تصویروں میں اچھی لگتی ہیں, ایکچوئل میں آپ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے دیکھ لیا چلو اچھا ہے, چیک لسٹ ہو گیا, بٹ اٹ ریئلی از اے ونڈر آف دا ورلڈ. اور اس کی آرگنائزیشن جہاں وہ کی ہوئی ہے, جو کلینلینس ہے, جو مینٹیننس ہے, یو کین ایکچولی سی دیٹ اٹس بین ٹیکن کیئر آف کوائٹ ویل. تو وہ ٹور کر کے جب ہم پیچھے جو بازار ہے تاج محل کی وہاں گئے تو انہوں نے کہا بھائی یہاں آپ جویلری خرید سکتے ہیں, آپ نے کوئی سووینئرز لینے ہیں تو آپ وہ خرید سکتے ہیں. تو وی وینٹ دیر اینڈ آئی کیڈ یو ناٹ, ہر لوکیشن جو تھی وہاں پہ دو چیزیں اسٹوڈ آؤٹ ٹو می ان آگرہ, ان دہلی, ان ایکچولی دا ہول ٹرپ ایز اے پاکستانی who travels to Pakistan quite often. اور یہ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں, کیونکہ کسی نے ابھی کامنٹ بھی کیا تھا کہ ٹیکس سسٹم بڑا پروگریس کر رہا ہے. بالکل, تو ہر جگہ آپ کو ہر بینر پہ اگر دکان ہے تو اس کا GST نمبر نظر آئے گا. ہم نے جہاں سے خریداری کی وہاں جویلری اسٹور تک پہ اس نے آپ کو پراپر پرچی دی, اس پہ GST نمبر لکھا ہوا تھا, ریسیٹ کٹ ہوئی, ڈیجیٹل پیمنٹس ایکسیپٹ ہوئیں, کارڈ, QR کوڈ, فون پے, جی پے, whatever you have, UPI,
وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنٹلی جو ہے ٹرانزیکشن کی جاتی ہے, وچ اگین چھوٹی سی بات سننے میں لگتی ہے لیکن ٹھیک ہے. اگر وہ دکان والا جو ہے آن ایوریج سپوز کر لیں 50% بھی انڈر انوائسنگ کر رہا ہے تو 50% وہ پھر بھی سرکار کو ٹیکس دے رہا ہے. اور ابھی آج کل جو پاکستان میں حال ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کا کلیکشن ہے ہی نہیں اور ملک میں پیسے نہیں ہیں, ڈیفیسٹ پہ ڈیفیسٹ, قرضوں پہ قرضے, اور آپ ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانے کی بات کریں تو ہڑتالیں ہو جاتی ہیں. تو انڈیا یو سو ایکچولی کہ سرکار جو ہے اور جو ٹیکس مین ہے اس سے لوگ واقعی میں ڈرتے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ کمپلائی کرنا ہے ٹیکس کے ساتھ. اور حکومت انڈینس کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں انفراسٹرکچر اتنا زبردست نہیں دیا جاتا ہے جتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں. میرے کافی دوستوں نے یہ کہا, لیکن میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی پھر آپ ذرا اس طرف آ جائیں, کبھی آپ کو ہم گھمائیں گے اپنا ملک تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے جب سرکار کام نہیں کرتی بالکل بھی. تو یو سو that as well in Agra even at that time. ایک اور چیز جو یہ ڈیجیٹل پیمنٹس کی جو ایکسیپٹنس, یو ٹرولی سو دیٹ ڈیجیٹائزیشن اکراس انڈیا. بامبے کی میں نے کچھ تصویریں بھی ٹویٹر پہ لگائی تھیں کہ موچی کے پاس کیو آر کوڈ تھا, پان والے کے پاس کیو آر کوڈ تھا, نیمبو پانی والے کے پاس کیو آر کوڈ تھا, کچوری والے کے پاس کیو آر کوڈ تھا. ان فیکٹ گجرات میں we went all the way down to a village of 3,000 people, اس پہ میں بات کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن وہاں بھی لوگ ڈیجیٹل پیمنٹس ایکسیپٹ کرتے تھے. وہاں بھی 4G LTE کنیکشن تھی. گاؤں میں گوبر جلا کے فیول استعمال ہوتا تھا, LPG سلنڈرز بھی تھے, بٹ پیپل اسٹل یوزڈ cow dung. You could see it in the village while I was walking, but digital payments تھی. And so that digitization جس کے بارے میں ہم نیوز میں سنتے ہیں as a revolution, it truly is visible front and center in that sense. اور ہر جگہ آپ کو کیو آر کوڈز نظر آتے ہیں اور ایکسیپٹیبلٹی ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کی. انفیکٹ گووا میں ایک بڑا فنی سا سین ہوا, ہم بیچ پہ چل رہے تھے تو ہر بیسکلی بیچ پہ آپ کو شیکس ملیں گے جہاں پہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ چل کر سکتے ہیں, بیچ پہ تھوڑا کھانا کھا سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. تو میں اس وقت آئی ہیڈ فارگاٹن سم ایکسٹرا کیش, لیکن میرے پاس میرا کریڈٹ کارڈ تھا. تو میں ایک شیک پہ گیا, میں نے اس کو کہا بھائی آپ کارڈ تو لیتے ہیں نا اس سے پہلے کہ میں آرڈر کروں, اور پھر پتہ چلے کہ بھائی کیش نہیں ہے اور برتن دھونے پڑ رہے ہیں. تو وہ بندہ میرے اوپر ہنسا, اس نے کہا بھائی اب تو گوگل پے سب چلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بیٹھ جاؤ یہاں پہ, کریڈٹ کارڈ مشین ہے. تو دیٹ ڈیجیٹائزیشن یو سو, اینڈ اٹس اے سپر پاور ان دا سینس کہ جب آپ پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کر دیتے ہیں تو ایک طرح سے آٹومیٹک کمپلائنس ہو جاتی ہے, آپ کی اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن ہو جاتی ہے. اٹ مے ناٹ بی فل اینڈ اٹس ناٹ لائک انڈیا میں کیش بالکل ختم ہو گیا, کیش ان سرکولیشن از اسٹل دیر, اٹس گروئنگ. اسٹیٹسٹکلی جو ہے ڈی مانیٹائزیشن کے پازیٹیوس کتنے تھے اس پہ بہت بحث ہوتی ہے انڈیا میں, بٹ by and large you see digital payments everywhere, and that stood out in stark contrast. ایک اور چیز جو stands out in stark contrast as I was traveling in India also was airports پہ the amount of air travel that has grown. بامبے میں فار ایگزامپل ہم جب لینڈ ہو رہے تھے فرام راجکوٹ ایز اے لے اوور, تو the flight got delayed کیونکہ ایئر ٹریفک بہت زیادہ تھی. راجکوٹ کے چھوٹے سے ایئرپورٹ میں جہاں مطلب ایک گیٹ ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں ایک گیٹ ہے اور ایک گیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو تین فلائٹیں چل رہی ہیں بیک ٹو بیک, تو وہاں I saw more foreigners in that airport than frankly I see I saw in Karachi airport this time around. تو ایک چھوٹا سا شہر 2 ملین لوگوں کا چھوٹا سا ایئرپورٹ, اس ایئرپورٹ سے ہوٹل جانے کا راستہ چھوٹا سا روڈ, 2 لین آن ایچ سائڈ, nothing fancy but optimal use, good use, a lot of interesting use. اور ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ راجکوٹ ایئرپورٹ ناٹ فلی فنکشن, نیا والا نہیں کھلا ہے, پرانا والا بھی چل رہا ہے, نیا والا کھلنے والا ہے. and in that sense you saw کہ انفراسٹرکچر بنتا ہے لیکن انفراسٹرکچر از فار دا مینی ناٹ دا فیو. ایک اور ایگزامپل آپ کو میں دے دیتا ہوں, یو کین لک اٹ اپ آن یور گوگل میپس ڈیورنگ دا ڈے. اگر آپ پاکستان یا انڈیا میں آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے سرینا ہوٹل سے اسلام آباد ایئرپورٹ کا راستہ ڈالیں اور کلومیٹرز اور ٹائم کمپیئر کریں, اور اسی طرح ڈاؤن ٹاؤن دہلی سے اس ایئرپورٹ کا راستہ ڈالیں اور کلومیٹر اور ٹائم کمپیئر کریں, تو آپ کو نظر آئے گا
کہ اسلام آباد ایئرپورٹ از فردر اوے بٹ دا ٹائم ٹو گیٹ دیر از لیس کیونکہ چوڑے چوڑے روڈ بنائے ہوئے ہیں. اگین کس کے لیے ہیں؟ جو امیر ہیں وہ فلائی کرتے ہیں ان کے لیے. دلی کا ایئرپورٹ قریب ہے اور اس کا روڈ چھوٹا ہے لیکن اس پہ ٹریفک زیادہ ہے کیونکہ وہ آپٹیمائز کیا گیا ہے روڈ ان دیٹ سینس. تو یو سی دیٹ ایز ویل کہ جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے بہت زیادہ بن رہا ہے اور بہت سارے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے انڈیا میں. بٹ دا وے اٹس بینگ بلٹ از ناٹ کہ ہر جگہ انڈر پاس بنا دو تاکہ جو ڈی ایچ اے والا ہے وہ جلدی اپنی آفس پہنچے اور آفس سے واپس آ جائے. اٹس فار دا مینی ناٹ دا فیو. دیٹ اسٹوڈ آؤٹ ایز ویل. Another thing, for example, that you saw in Bombay infrastructure کی بات کرتے ہوئے کہ I think 8 to 10 new metro lines are being built in Bombay. And if you go through the main city to go from point A to B, you have to go through a lot of traffic. And again, underpasses نہیں ہیں, چھوٹے روڈ ہیں, آپ کو وہاں لوگ پیدل چلتے ہوئے اسی لیے نظر آتے ہیں. اور میٹرو اسی لیے فنکشنل ہے کیونکہ again it's for the many not the few. And in Bombay you can actually walk in most places. At least the places I went to, and I was primarily in the old parts of the city, South Bombay and stuff, because I was sightseeing. دوسری جگہوں پہ جانے کا موقع نہیں ملا, but again my friend said کہ you know it is more walkable as a city than many other cities in South Asia. تو انفراسٹرکچر بن رہا ہے بٹ اگین انفراسٹرکچر اس طرح سے بن رہا ہے کہ اس کی جو فنڈنگ ہے, اس کی جو یوز ہے, اس کی جو آپٹیمائزیشن ہے وہ عام شہریوں کے لیے ہے, صرف امیروں کے لیے نہیں. which again stands out to me, and I'll give you the proper infrastructure example from Rajkot. میں جہاں سے ہوں یا میرے دادا اور نانا جہاں سے ہیں, the one is a town called Patwa, جو کہ ساؤتھ آف راجکوٹ ہے, ساؤتھ آف جونا گڑھ ہے, اور اس کے اور نیچے ساؤتھ میں ایک گاؤں ہے گیٹ بگسرا جو کہ 3,000 یا 3,500 لوگوں کا گاؤں ہے, لٹرلی گاؤں ہے. اور اس کے آپ اگر 15-20 منٹ اور نیچے ڈرائیو کریں ساؤتھ میں تو آپ پہنچ جائیں گے عربین سی پہ. بیسکلی آپ ختم ہو گیا گجرات اینڈ یو انٹر واٹرز بیسکلی. In that whole drive, which is roughly 200 kilometers from Rajkot down all the way, each way, we maybe hit 5 kilometers of bad road. لیکن یہ ہائی وے نہیں تھے, یہ 2 lane میٹل روڈز تھے جہاں آپ کو موٹر سائیکلیں نظر آئیں گی, ٹرکس نظر آئیں گے, ایوریج گاڑیاں نظر آئیں گی. چوڑا روڈ نہیں ہے, موٹر وے نہیں ہے, قرضوں چائنا کے قرضوں سے بنایا ہوا موٹر وے نہیں ہے, ڈالر کے قرضوں سے بنایا ہوا موٹر وے نہیں ہے, بٹ 2 لین کا میٹل روڈ ہے جس پہ ہیوی ٹریفک ہے, جس پہ خواتین آپ کو اسکوٹر چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں, جس پہ آپ کو کبھی کبھار بھینس گاڑی بھی نظر آ جائے گی اگر آپ گاؤں کے علاقے میں ہیں, اور باقی روڈ بہت اچھے ہیں. تو all the way to the Arabian Sea from Rajkot, the infrastructure was great but again built in a way that was optimized for the people who live there. اور مطلب زیادہ خرچہ اس پہ نہیں ہوا تھا, آپٹیمل خرچہ ہوا تھا فار دی اکنامک ایکٹیویٹی دیٹ ہیپنز اوور دیر. اس گاؤں میں جب میں بگسرا پہنچا تو چھوٹا سا گاؤں ہے, جیسے میں نے کہا کہ کاؤ ڈنگ ہے وہاں پہ استعمال ہوتی ہے ابھی بھی. تو مجھے ایک شخص ملے, انہوں نے کہا میں تمہیں جو ہے ٹور کراتا ہوں, دکھاتا ہوں گاؤں کی. انہوں نے پوچھا کہاں سے ہو. اچھا پہلے ٹور سے پہلے کہانی یہ ہوئی کہ میرے ابا جو ہیں وہ جا چکے تھے اس گاؤں میں, تو انہوں نے کہا تھا یہاں پہ ایک مزار ہے اور اس مزار میں جو ہے میرے دادا کے کچھ بچے جو فوت ہو گئے تھے 47 سے پہلے وہ دفن ہیں, کچھ اور لوگ بھی خاندان کے دفن ہیں. تو انہوں نے کہا اس کو وہاں جا کے تم دیکھنا, کیونکہ دیکھو کیا ملتا ہے تمہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں, وہاں جب میں پہنچا روڈ سے آتے ہوئے تو گاؤں کا گیٹ نظر آیا. اب میرے دماغ میں تھا چھوٹی سی کوئی مزار ہوگی, تو اور میرا ڈرائیور جو تھا وہ خود بھی راجکوٹ سے تھا, وہ خود یہاں تک کبھی نہیں آیا تھا اور اس کو پتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں کس وجہ سے آیا ہوں, کیونکہ باٹوا پہ میں آتا ہوں. باٹوا میں ہم نے کیا کیا, تو وہاں جب بگسرے میں ہم پہنچے تو اندر آ گئے ہم گاؤں کے. تو اس نے گاڑی روکی اور گجراتی میں پوچھا, ایک آدمی چل رہا تھا اس کا نام گووند بھائی تھا, بعد میں پتا چلا کہ بھائی یہاں مزار ہے. تو اس نے کہا مزار تو پیچھے دروازے پہ, تو میں نظر نہیں آئی. تو ہم نے کہا نہیں نظر آتا, اتنی بڑی بلڈنگ ہے گرین رنگ کی. تو ہم نے گاڑی پیچھے موڑنے لگے, تو اس نے کہا میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں, آؤ میرے ساتھ. تو ہی پوائنٹڈ اس ان دی رائٹ ڈائریکشن. اسماعیل پیر کی درگاہ اسے کہتے ہیں, اسماعیل پیر اور جوالا پیر 2 درگاہیں وہاں پہ. اندر گیا تو کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور I just started walking around. درگاہ دیکھی,
درگاہ سے گراؤنڈ تھوڑا ایک چکر لگا کے واپس آیا باہر یا دروازے کی طرف, تو وہ ہندو پریسٹ ہے, تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا ایسے ہی گھوم رہے ہو؟ میں نے کہا, انہوں نے کہا اندر گئے, میں نے کہا اندر جا رہا ہوں ابھی. تو اس نے کہا کہ یہاں جو تمہیں دعا مانگنی ہے نا, وہ یا منت ماننی ہے تو مانگ لو, اس کے اسماعیل پیر ہے اس کا نام, اور اس کی جو ہے بڑی طاقت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو اندر سے چکر مار کے باہر آیا, تو میں نے اس سے بات کیا, اسٹرک اپ کانورزیشن کہ بھائی کون تھے, کیا تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں, یہ 600-500 سال پرانی ان کی قبر ہے, اور یہاں سب آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, مسیح بھی آتے ہیں, جو ہے یہاں گجرات میں اس علاقے میں جس کو پتہ ہے اس درگاہ کا وہ یہاں آتا ہے. اور ساتھ ہی میں مندر تھا. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہاں تو اب میں نے سنا ہے کوئی, کیونکہ میں نے ان کو کہا میں پاکستان سے ہوں, میرے دادا اس گاؤں سے تھے, میں نے کہا یہاں تو اب کوئی مسلمان نہیں ہے, تو اس کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ تو جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں وہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے, پینٹ ریپیئر یہ وہ, which was a very beautiful thing to see کہ ایک شرائن ہے مسلمانوں کی, مسلمان چلے گئے لیکن وہ شرائن ابھی تک وہاں موجود ہے, اور اس کی میں نے تصویر بھی لگائی تھی, اس کی اپ کیپ ہوئی ہوئی ہے بالکل بہترین طریقے سے, اور وہاں سب لوگ آتے ہیں اور ابھی تک وہاں کے مزار پہ چکر لگا کے منت مان کے, جس نے منت مانی ہوتی ہے وہ چلے جاتا ہے. پھر جب گاؤں کے اندر گئے تو گووند بھائی واپس ملے, انہوں نے کہا میں آپ کو ٹور کراتا ہوں کہ یہاں پہ یہ پرانے گھر میمنوں کے تھے, یہ پرانے گھر خالی ہو گئے, پھر اب یہاں جو لوگ ہیں گاؤں کے وہ رہتے ہیں. تو جب ہم چکر لگا رہے تھے تو مجھے ایک بڑی سی بلڈنگ نظر آئی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ کیا ہے, کوئی میونسپل آفس ہے یا کچھ ہے؟ تو اس نے مجھے کہا نہیں یہ اسکول ہے, اور اسکول میں ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں. تو ایک 3000 لوگوں کے گاؤں میں ایک بڑی سی اسکول تھی, اچھی سی پینٹ ہوئی ہوئی, نائسلی کیپٹ, اور اٹ واز بیوٹیفل ٹو سی دیٹ ایز ویل کہ ایجوکیشن پہ ایمفسس ہے. یہ میں نے راجکوٹ میں بھی دیکھا کہ بالخصوص خواتین بچیوں کی ایجوکیشن پہ بہت انسسٹنس تھی, اور وہ نظر آ رہا تھا پش. اسی طرح باٹوا میں جب میں گیا تو باٹوا از اے بگر ٹاؤن, وہاں پہ I wanted to find the birth certificates of my grandparents. تو گیا لوکل آفس میں, ان کو کہا کہ بھائی میں آیا ہوں امریکہ سے, پاکستانی ہوں, فائلیں دیکھنی ہیں. تو دے آل ہیلپ می. نیچے گئے وہ بیسمنٹ پہ, وہاں سے ایک بڑا تھپا پرانی فائلوں کا 1900 to 1929 1930 تک وہ لے کے آئے. تو ان کو پہلے لگا کہ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, I want to see the records for property, کوئی ایشو کے لیے مجھے کاپی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا نہیں بھائی ایسے ہی آیا ہوں, میرے دادا اور نانا کی رجسٹریشن یہاں ہوئی ہوئی تھی, یہاں پیدا ہوئے تھے اس علاقے میں, صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے بڑی کوشش کی, اور پھر میرے دادا کا جب نام پوچھا تو میں نے کہا ان کا نام عبدالستار ایدی تھا. تو وہ بڑے وہ گئے نا, چونک گئے, اور اچھی طرح سے چونک گئے. انہوں نے کہا اچھا تم عبدالستار ایدی وہ والے ایدی فاؤنڈیشن والے؟ نے کہا نہیں ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے, نام بھی سیم ہے, لیکن وہ والے عبدالستار ایدی دوسرے ہیں, اور میرے دادا دوسرے عبدالستار ایدی تھے. بٹ آئی نو وہ ہماری کمیونٹی سے تھے, میمنوں کے کمیونٹی سے تھے. تو انہوں نے بڑا they remember him still, and that's the impact of عبدالستار ایدی and بلقیس ایدی and that foundation, کہ آج تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے باٹوا کے اندر, جہاں میمن اب اتنے نہیں رہے, but people remember him, so that's his contribution to that part. تو وہاں ریکارڈ نہیں ملا, لیکن لوگوں نے بڑی مدد کی. وہاں سے آگے باٹوا میں گئے, the old part of town, وہاں پرانی جامع مسجد ہے, وہاں گئے, وہاں پہ رینوویشن ہو رہی تھی مسجد کی. تو وہاں کے امام سے ملا, وہاں جو لوگ کام کر رہے تھے ان سے ملا. 4000 وہ کہتے ہیں یہاں پہ میمنوں کے گھر ہوتے تھے پری پارٹیشن, اور کافی سارے ابھی تک as structured they're still there. There are about a dozen old mosques in that area that are still there. And again, some renovation work is being done, some are dilapidated, but overall a lot of that heritage still exists. تو یہ تھا گجرات. گجرات سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ہم گئے گوا, اور گوا اگین از ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ اسٹیٹس ان انڈیا ان ٹرمز آف ہیومن ڈیولپمنٹ, ایجوکیشن, GDP پر کیپٹا. لیکن اگر آپ گوا کے ایئرپورٹ سے نکلیں, اور یہ میں اپنے پاکستانی دوستوں کو بھی کہا تھا کہ if you are a uncle from DHA
एलीट क्लास के, और मैं आपको अगर लेके आऊँ गोवा तो आप रोड पे निकलेंगे तो आप कहेंगे अबे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, गरीब सा इलाका है, छोटे छोटे रोड हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, क्या है यहाँ पे, कोई डेवलपमेंट नहीं है. वेल, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, Goa earns about 11 to 13 billion dollars a year in export earnings from tourism alone. So it is quite developed. As a state, everyone's educated. सबका level जो है वो एक तरह से ऊपर है. So it's a more equal in that sense than what you would see कि बड़ा infrastructure नहीं है, बड़े शोशा नहीं है, लेकिन everybody is kind of living a good happy life, and the development is there, and you can see it when you talk to the people that they're quite happy as citizens of that state. And again in Goa you saw the same thing ke nahi, I did not land at the new Goa airport, I landed at Dabolim. So you see there as well that there's a lot of development, a lot of progress, and you go around the place and you see a lot of compliance with, again as I said, tax. के कबाड़ी की दुकान के पास से हम जा रहे थे तो मैं रुका, उन्होंने तस्वीर ली उसकी कि भाई ये पुराना फर्नीचर पॉलिश करके देता है, लेकिन उसकी साइन बोर्ड के कोने में जीएसटी नंबर लिखा हुआ था, और वहाँ भी जो है वो आपको पक्की रसीद जो है वो देंगे वहाँ पे जाके. तो again as a Pakistani that was interesting for me to see. And Bombay again, metros बन रही हैं, infrastructure बन रहा है, and there's a lot of development, and again a lot of people from Bombay will say well इतना ज़बरदस्त नहीं है, तुम बता रहे तुम साउथ बॉम्बे में थे, बाकी इलाकों में नहीं गए, ये वो. बाकी इलाकों से ड्राइव थ्रू करके गया, मरीन ड्राइव देखी, लेकिन मैं खुद भी कराची से हूँ और मैं कराची के क्लिफ्टन वगैरह के इलाकों में ही बड़ा हुआ हूँ. तो आई काइंड ऑफ वाज कंपेयरिंग and have been comparing that the elite parts, even you see a lot more development, a lot better infrastructure, a lot better governance, a lot better rule observation there in parts of Pakistan, and that's my vantage point, right? So maybe agar aap Bombay se aapko lagta hoga bhai this is not enough, and by no means is enough. India is still a developing country, still an emerging market, a long way to go. But when you compare basic things, you see infrastructure, education, development, observance of tax rules. You see, and yes, I did go to Thalassa, which was great. We had dinner there. बड़ी ज़बरदस्त अच्छा सा व्यू था, और sunset was beautiful over there in Goa. But you see that, and I think that was the biggest takeaway for me, was there was an energy, and when you go from that energy to Karachi, where this was before आज की जो चीज़ें हुई हैं उससे पहले मैं वहाँ था, तो आपको एक नज़र आ रहा था despondency, despair, कुछ नहीं चल रहा, polarization है, governance का फुकदान है. कराची वैसे ही every time I go is more and more devastated because of the way it's being run. मैंने कुछ तस्वीरें मेवा शाह एरिया की भी लगाई थी कराची की. तो you saw that in India, and I think that was the biggest takeaway for why I think this is like the optimism we see, and the investment coming into India we see. I think it makes sense when you go on the ground and you talk to people, and you see the work, and you see the idea that they have, that they want to progress and they want to be part and be winners globally, which Pakistani youth also want to be. But एक system का issue है पाकिस्तान के अंदर, which we're seeing play out at this very moment in time. आखिरी चीज कुछ लोगों ने पूछी थी कि भाई जब आप उनको बताते थे कि आप पाकिस्तानी हैं तो क्या रिएक्शन होता था. एंड अगेन इन समरी आई विल से कि रिएक्शन वही होगा जो कभी कोई इंडियन पाकिस्तान आएगा, और काफ़ी आते भी रहते हैं, मेरे कुछ दोस्त भी आ चुके हैं, कि भाई आप मिलेंगे और आप कहेंगे कि आप इंडिया से हैं, तो लोग आपको कहेंगे आप घर आओ, हमारे चाय पियो, खाना खाओ हमारे साथ, पाकिस्तान के बारे में बताओ. I'll give you 2 interactions that I had with random people. एक था प्लेन पे कि I forget what flight I was on, but मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए थे उनसे बात हुई, struck up a conversation. तो वो जा रहे थे सोमनाथ, मैं जा रहा था राजकोट अपने दादा और नाना के एंसेस्ट्रल होम्स में, वो जा रहे थे सोमनाथ मंदिर पिलग्रिमेज के लिए. तो बातचीत शुरू हुई, तो फिर उन्होंने कहा तुम्हारी जो हिंदी बोलने का तरीका है बड़ा कहाँ से हो तुम.
तो मैंने कहा मैं वैसे रहता अमेरिका में हूँ बट ओरिजिनली हम पाकिस्तानी, तो मैं उर्दू हम बोलते हैं। तो उसने कहा अच्छा तुम पाकिस्तान से हो तो क्यों जा रहे हो, तो बात चलती रही कि भाई दादा नाना वहाँ पैदा हुए थे तो देखने के लिए जा रहे हैं। तो अगेन देयर वाज दिस कंसर्न इन कंसर्न था कि अच्छा पाकिस्तान में हमने सुना सैलाब आए थे पिछले साल और न्यूज़ में मैंने देखा, तो बड़ा अफसोस होता है। तुम्हारे घर वाले ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा कि काश हमारे हालात बेहतर होते तो इंडिया से भी लोग पाकिस्तान के लोगों की जो सैलाब है उनकी मदद करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। फिर हमारी बात चलती रही तो वही उन्होंने कहा कि वैसे तो हम कल्चरली, हिस्टोरिकली, लिंग्विस्टिकली एक ही हैं, and we've been sort of divided for various reasons, whether it's geopolitics, whether it's the tragedy of partition, whether it's all that has come between us over the last few decades. But at the individual level, even this random person I met, he was from somewhere in Uttar Pradesh. We sort of connected at a human level, right? And I think that was the consistent theme wherever you went, was that, acha, you're from Pakistan, oh, like, come on in, like, have a conversation and all of that. No, I was not followed in India. None of that happened. So people were very friendly overall. And I think that's the final point I would like to make here is that overall, when you connect with people at a human level, when you see the humanity in each other, when you talk to them about their aspirations, your aspirations, how you grow up, what kind of challenges you face in a country like Pakistan, what kind of challenges they face in a country like India, 99% of the experience is the same. 99% of the aspirations and the ambitions are the same. 99% of the views on how things ought to be is the same. 99% of the societal connect, the cultural connect is the same. It's just that 1% that ends up dividing people from both countries, and that's a shame. And I think for a young country like Pakistan or and India, Pakistan में ये बात काफ़ी कहता हूँ कि half of the country was not even born when the nuclear tests were conducted in 1998. Just think about that. So to be handicapped by the legacy of colonialism, by the legacy of partition, by the legacy of war, by the legacy of terrorism, by the legacy of disputes that remain unresolved, it's a shame. And I think, again, as somebody who's 34, 35 years old, and many of you who are tuning in right now are young as well, that's the legacy we kind of have to get over if we're to sort of progress. Because, again, as I said, I traveled many parts of India, interacted with a lot of people, went all over. There's an energy, there's development, there's a hunger. There are things Pakistan can learn from the way India is developed, and then eventually, maybe one day, the political drama, the geopolitical drama will come to an end, and the countries will sort of have a more set of normal relations where people can go back and forth. ये बात मैंने अपने काफ़ी इंडियन दोस्तों को भी कही, पाकिस्तानी दोस्तों को भी कही कि भाई, my ancestral villages are in Indian Gujarat. My friends who I met in Delhi, their ancestral villages are in Pakistani Punjab. There are shrines that Pakistani Muslims would love to go to in Ajmer, in Nizamuddin Aulia, and all of that. In Ismail Pir, Bagasra ki jo shrine hai, a lot of Memons would love to go there. And there are temples in India where a lot of Indian Hindus would love to come. And Christians as well, and Muslims, because ये सारी चीज़ें fluid हैं, इस सब चीज़ों में जो है historically और अभी भी लोग जाते हैं। पाकिस्तान में temples हैं, पाकिस्तान में मज़ारे हैं जहाँ इंडियंस आना चाहेंगे। इंडिया में ऐसी साइट्स हैं हेरिटेज की, टेम्पल्स हैं, मज़ारे हैं जो पाकिस्तानी जाना चाहेंगे। तो maybe we need more Kartarpur corridors to break that logjam. But again, I'll conclude with this: that there is an energy in India. There is on-the-ground development you see in India. There is growing inclusion, particularly of women in India, and there is this hunger in Indians that is, if this is not our moment and we don't take this moment, then shame on us. And Pakistan is going through a crisis, and as I say, crises are not permanent, they're temporary, they will get done. And the hunger in Pakistanis is the same as the hunger in the Indians. It's just that currently are working a lot better.
And that was, in a way, good to see. As you know, you're from the subcontinent, you would want the 1.5-2 billion people that call the subcontinent home, all of them, to progress, to put. भाई इंडिया पाकिस्तान की जहाँ पर बात आती है ना, तो मैंने एक चीज़ जो है खुद भी ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की हुई है कि आप जब इंडिया और पाकिस्तान में होते हैं ना, आपके जो एक देखने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो डिफरेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल कंट्रीज में मिलते हैं, वहाँ पे लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इवन के उसके अलावा भी ये जो गर्मा गर्मी है सिर्फ आपको पॉलिटिक्स में और आपको जब बॉर्डर पे नज़र आती है। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आप एक दूसरे का कंट्री विजिट करते हैं, तो जो चीज़ें जो आपको वहाँ पे जो है ना एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, आप जब लोगों को जो है ऑन द ग्राउंड जाकर जानते हैं, तो एक चीज़ जो आप रियलाइज़ करते हैं हमेशा कि जो चीज़ें आपको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर बताई जाती हैं और जिस तरह से बताई जाती हैं, वो कभी उस तरह से थी ही नहीं जैसे पोर्ट्रे किया गया है। वेल, जो आज हम लोगों ने वीडियो देखी और जो ब्लॉगर थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि एटलीस्ट पाकिस्तानी लोगों को उन लोगों की जो बात मान लेनी चाहिए और सुन लेनी चाहिए जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस करके आए। मतलब एक तो लोग कहते हैं ना कि मीडिया पर इस तरह से दिखाया जाता है, एक पोर्ट्रे कर दी जाती है, चीज़ प्रोपोगेंडा है, सब कुछ नहीं है, या इंडिया में भूख ज़्यादा है, पाकिस्तान में भूख कम है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, जो बहुत शदीद वाली ज़रूरत है। अब जितनी भी बातें उन्होंने की, हम लोगों ने अपने यूट्यूब जर्नी में जितनी भी वीडियोस देखी, हम लोगों ने ये चीज़ देखी। और पता है, जब भी आप बीइंग पाकिस्तानी वीडियोस देखते हो, हाँ, तो आपके जहन में ये चीज़ चल रही होती कहीं ना कहीं पर कि हमें क्या यहाँ पर ये सहूलत मिल रही है कि या नहीं मिल रही, क्या हमारे लोग इतने अच्छे तरीके से अवेयर हैं या नहीं है। और वही सब चीज़ें लैक करती हैं हमारे यहाँ पर। हालांकि बहुत सारी ईमेल्स हमें इस तरह भी ओवर द टाइम रिसीव हुई कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हो चीज़ों को, इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं, दिखाई ज़्यादा जाती हैं, होती नहीं है। बट मेरे जहन में हमेशा ये बात होती है कि अगर आप वाकई में एक ट्रिप पाकिस्तान का मारें ना और यहाँ के लोगों को देखें, तो आपको आइडिया होगा कि इंडिया में चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हो रही हैं और इंडिया बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। वीडियो थी, काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी, तो बनानी तो भाई ज़रूर थी। बाकी ये इतनी अच्छी थी, हमें अंदाजा नहीं था। हम तो जस्ट इसको देख के तो यही कहते थे कि यार कोई नहीं, इतनी खास नहीं होगी। लेकिन ये कि जब अब स्टार्ट किए, क्योंकि 2-3 दिन पिछले हम होली के अंदर जो है ना वो बिजी थे, वो हम देख रहे थे बड़ी गहराई से जो है ना वो डिफरेंट सिटीज की कवर की। लेकिन ये कि आप थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज की है तो एक बहुत अच्छी वीडियो सामने आ गई। क्योंकि सही बात है, होली खत्म हो गया तो भाई अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे जरूर, इससे ज्यादा वीडियो लाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई बात सुनो भाई की। भाई ने एक बात टिक कर बताई, ऐसे सुकून से वो समझाते रहे। उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया नहीं, अपना एक्सपीरियंस तो खैर वो कर रहे हैं, वो तो चीजें ठीक है। लेकिन जो हम हैं इस चीज को देखकर बहुत सारा सबक सीख सकते हैं। हम तो खैर देखें, हमारी जो आवाम है सीखती वो नहीं है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं। भाई उनकी बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने आगे जाकर की है कि वो एक बहुत बैकवर्ड एरिया में गया भाई। वहाँ एक मतलब एक दरगाह थी जैसे भाई कि वहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं रह रहा, लेकिन फिर भी भाई उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे उसकी शाइनिंग है भाई, बहुत ही प्यारी। वहाँ पर मुस्लिम आते हैं, हिंदू आते हैं, मतलब सही बात है। लेकिन एक भाई से गिला है कि भैया अकेला चला गया है साथ, भाई मुझे तो नहीं था।